کم سن بچی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. پنجاب کا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے، اس میں چائلڈ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، لڑکی کی گئی ہے 16 ایئرز اور لڑکے کی گئی ہے 18 ایئرز. اگر اس کی انڈر 16 ہے بچی اور لڑکا جو ہے وہ انڈر 18 ہے تو یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2015 کی کھلا خلاف ورزی ہے. اس صورت میں نکاح خواہ کے لیے بھی سزا ہے اور جو اس نکاح کے اندر وٹنسز بنے ہیں ان کے لیے بھی سزا ہے. بہت زیادہ چائلڈ میرج بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کچھ خاندانی مسائل بھی ہوتے ہیں کہ فیملی کی طرف سے بچوں کی شادی جلدی کر دی جاتی ہے یا پھر بچے خود نابالغ ہوتے ہیں اور شادی کر لیتے، پسندیدگی ہو جاتی ہے اور شادی ہو جاتی ہے. تو آپ کی نظر میں کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ چائلڈ میرج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے؟ جی السلام علیکم. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا. دوسری عرض یہ تھی کہ جو ہے چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 یہ ہے، اس کے بعد پنجاب میں آیا امینڈڈ 2015 چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2015 پنجاب کی حد تک ہے اور 2025 کیپٹل میں آیا ہے یہ، اس کو ہم کیپٹل میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2025 کہیں گے کیپٹل میں. سندھ اور کے پی کے میں یہ 2013 بھی ہے، اس میں 16 بھی ہے. تو پنجاب کے حوالے سے جو پنجاب کا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس میں چائلڈ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، لڑکی کی گئی ہے 16 ایئرز اور لڑکے کی گئی ہے 18 ایئرز. اگر اس سے اوپر ہے تو وہ چائلڈ نہیں ہے، اس کے نیچے ہیں تو وہ چائلڈ ہیں. تو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بات جو یہ ہے وہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں جو نکاح خواہ ہے ان کی جو ہم نے باغ دوڑ ان کے حوالے کر دی گئی ہے، کیونکہ نکاح خواہ بیسیکلی میٹرک پاس ہوتا ہے یا بعض تو انڈر میٹرک بھی ہوتے ہیں، ان کو لا اویئرنیس ہوتی نہیں ہے. تو جو لڑکا ہے لڑکی کم عمری میں ان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ان کی 18 سال ایج لکھ کر وداؤٹ بے فارم دیکھے بغیر یا NIC دیکھے بغیر تو وہ اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں. تو جب کہ کیونکہ آپ نے وجوہات پوچھی ہیں تو ہمارا معاشرہ اب اس وقت جو جا رہا ہے وہ سوشل میڈیا اس پر چل پڑا ہے. لوگوں کی تعلیم تربیت پرورش اس انداز سے نہیں ہو رہی کیونکہ معاشی بے روی کا شکار بھی ہمارا معاشرہ. تو معاشی بے روی کی وجہ سے بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں ہمارے بچے. تو ہمیں یہ چاہیے، ہمیں والدین کو یہ چاہیے کہ معاشی روی کا شکار بچوں کو نہ ہونے دیں، ان پر کنٹرول کریں اور اپنی بیٹی کی شادی 16 سال کراس کر کے کریں ولی سرپرستی میں. اگر تو وہ 16 سال کراس کر چکی ہے پھر تو اس کی شادی قانوناً ٹھیک ہے قانوناً، اور اگر لڑکا ہے تو وہ 18 سال کراس کر چکا ہے تو پھر بھی اس کی قانوناً ٹھیک ہے. مگر اگر اس کی انڈر 16 ہے بچی اور لڑکا جو ہے وہ انڈر 18 ہے تو یہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2015 کی کھلا خلاف ورزی ہے. اس صورت میں نکاح خواہ کے لیے بھی سزا ہے اور جو اس نکاح کے اندر وٹنسز بنے ہیں ان کے لیے بھی سزا ہے. یہ سزا پہلے ایک مہینہ سزا 1 month امپریزمنٹ اینڈ 1000 فائن تھا، لیکن جو امینڈمنٹ ہوئی ہے پنجاب میں اب یہ 1000 فائن کی بجائے 50,000 فائن ہو گیا ہے اور 1 month کی بجائے یہ 6 month پر یہ چلا گیا ہے. تو اس کی سزائیں بھی مقرر ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک 14 سالہ لڑکی لگتی ہے بڑی ہے تو اس کی فیملی کی طرف سے شادی کر لی یا اس نے خود شادی کر لی تو قانون اس چیز کو جائز مانے گا یا نہیں مانے گا؟ ابھی فیملی میں نکاح ہو گیا، تعلق ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب 14 سال کی بچی ہے تو یہ جائز ہے شادی قانون کی حیثیت سے اور شرعی حیثیت سے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا قانون کی حیثیت سے یہ جائز بھی نہیں ہے اور یہ غیر قانونی شادی ہے، یہ زنا کے زمرے میں آئے گی. اس پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 365B پاکستان پینل کوڈ اس کی پنشمنٹ ہے. اس کے علاوہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2015 کی سیکشن 5 کے تحت یہ وہی سزا جو میں نے پہلے عرض کی ہے اس پہ وہ ہوگی. یہ کس قطعی طور پر بھی قانون کی نظر میں یہ شادی جائز نہیں ہے. اور شرعی لحاظ سے اس کو دیکھیں، شرعی لحاظ سے تو پھر ظاہر بات ہے عالم دین ہے، پھر وہ جو بچی کی پیوبرٹی ایج ہے اس کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر بچی اس میں قدم رکھتی ہے پیوبرٹی میں پھر وہ اس قابل ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن قانون کی نظر میں یہ شادی غیر قانونی ہے، اللیگل ہے، وائڈ. دیکھا جاتا ہے وکلاء بھی ہوتے ہیں اور جن کے تھرو شادی کی جاتی ہے وہ شادی کر دیتے ہیں. تو ایسے وکلاء کے لیے آپ بتائیں گے کوئی سیکشنز موجود ہیں جو صرف پیسے کی لالچ میں یا کسی بھی صورتحال میں شادی کروا دیتے ہیں؟ تو بچوں کے ساتھ ساتھ جو شادی کروا رہے ہیں ان وکلاء کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں، قاضی کے بارے میں کوئی اس طرح کی سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو شادی کروا دیتے ہیں؟
نہیں، وکلا تو شادی نہیں کرواتے، وکلا تو صرف اپنا رول پلے کرتے ہیں. نکاح پڑھانے والا نکاح خواں ہوتا ہے، چاہے وہ کورٹ پریمیزز ہو یا آؤٹ آف کورٹ ہو. وکلا تو اس چیز کو یہ دیکھتے ہیں کہ آیا بچہ یا بچی اس قابل ہے قانوناً کہ ان کی شادی کرائی جائے. اور اگر وکلا ایسی کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے میں فال کرتا ہے، تو ایسے وکلا کے لیے تو پھر ظاہر بات ہے پنجاب بار کونسل ہے جو ہماری بار ہے جو ہمیں لائسنس جاری کرتی ہے، تو ادھر کارروائی ہوتی ہے. اس وکیل کا لائسنس کینسل ہو جائے گا جو اس غیر قانونی کام میں اپنا رول پلے کرے گا. ٹھیک ہے. اگر کم سن بچی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تو اس میں اس سلسلے میں اس کے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر والدین زبردستی ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ ایک کم سن بچی کی شادی کر دیتے ہیں تو قانون اس چیز کو کیسے دیکھتا ہے؟ اس میں 2-3 وجوہات ہیں. یا تو وہ بچی پھر کورٹ میں اگر زبردستی اس کی شادی کی گئی تو کورٹ میں وہ پٹیشن دائر کرے گی یا سوٹ فائل کرے گی جیکٹیشن آف میرج کا کہ جناب تکذیب نکاح کا دعویٰ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میرے والدین نے میری زبردستی شادی جبکہ میں انڈر 16 ہوں، زبردستی میری ایجاب و قبول بھی میری مرضی سے نہیں ہوا، آزادانہ رضامندی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فری ول. جب آپ کی فری ول ہی نہیں ہوگی اور آپ انڈر 16 ہوگی تو وہ پھر سوٹ فائل کرے گی فیملی کورٹ میں جیکٹیشن آف میرج کا، تو فیملی کورٹ اس کو دیکھ کر وہ نکاح منسوخ کر دے گی. دوسرا، اگر تو والدین زبردستی شادی کرتے ہیں تو والدین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. اور اگر کوئی شخص اس لڑکی کو ورگلا کر اس سے زبردستی نکاح کرتا ہے، اس لڑکی کی مرضی لے لیتا ہے، تو وہ مرضی بھی قانون کی نظر میں وائڈ ہوگی، اللیگل ہوگی، باطل ہوگی. اور ایسی مرضی قانون میں کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ بندہ اس لڑکی کو 4 دیواری میں رکھتا ہے اپنی بیوی بنا کر، تو والدین کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ 491 CRPC ضابطہ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت پٹیشن موو کریں گے اور کنسرنڈ سیشن جج کی کورٹ میں، اور وہ کنسرنڈ سیشن جج جو ہے علاقہ SHO کو آرڈر پاس کرے گا کہ آپ اس بچی کو لے آئیں میری کورٹ میں. جب کورٹ میں بچی آ جائے گی، وہ نابالغہ بچی جو شادی کے قابل قانون کی نظر میں نہیں تھی، پھر اس کا بیان ریکارڈ ہوگا. تو کورٹ چاہے تو اسی آرڈر میں اس کے خلاف کارروائی کرے گی مرد کے خلاف، اور SHO کو آرڈر پاس کرے گی کہ آپ FIR دیں، یا انڈیپینڈنٹلی اس کے ماں باپ اس کی اپلیکیشن دیں گے SHO کو کہ جناب اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا سر، آپ نے جواب دیتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہونا ہے کیونکہ ہماری کنورسیشن ہے. ٹھیک ہے. اور سر آپ ایزی ہو کے آگے بھی آ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. میں اصل میں وہ کوٹ وار ہے نا ردھم کے بھائی، کبھی جج کو دیکھ لیا نہ بھی دیکھے تو اپنی فائل کی طرف دیکھ. اچھا سر، اسلامی نقطہ نظر اور ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق جو ہے وہ نکاح کے معاملات ہیں، ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلامی نقطہ نظر کے حساب سے تو نکاح وہ بچی جو پیبرٹی کی ایج میں داخل ہو گئی ہے، وہ دلہن یا وہ لڑکی یا عورت، تو اس کے نکاح جائز ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اس کا ولی ساتھ ہوگا، والد یا اس کا محرم بھائی. اور اگر قانون کی نظر میں دیکھا جائے تو کسی بھی ایسی لڑکی کا جو انڈر 16 ہو، بے شک وہ پیبرٹی کی ایج پہ پہنچ بھی چکی ہے، تو وہ نکاح کی اہل نہیں ہے انڈر 16 کی. ٹھیک ہے. اس کے تعزیری جرم ہے، یہ اس کی سزا ہے.